انہوں نے کہا حضرت بات پکی ہے، اگر میں یہ سارے دراہیم دنانیر آپ کو دے دوں، آپ مجھے جنت میں اللہ سے محل لے کر دیں گے؟ اور میں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے پراگندہ بالوں والے، غبار آلو چہرے والے کسی کے دروازے پر جائیں، دھتکار دیے جائیں، چلو چلو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا۔ وہ اندر گیا، دراہیم اور دنانیر کی تھیلی بوری جو بھی تھا لا کے سامنے رکھا اور کاغذ قلم ہاتھ میں دیا، حضرت پرچہ لکھ کے دے دے، پرچہ لکھ کے دے دے۔ شریعت کا مسئلہ ہے جب لین دین کا معاملہ کرو لکھت پڑھت کرو، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، لکھت پڑھت۔ بہت سارے پھنس جاتے کہ میرا دوست تھا، اب پھنسے ہوئے حضرت پرچہ لکھ کے دے۔ لکھا امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے، دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں ایسا ایسا مال لے کر دوں گا، والسلام علیک۔ پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، دراہیم لے کر واپس آئے اور شام تک سارے کے سارے دراہیم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اللہ والے جمع نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں۔ ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب میں دیکھا ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، محراب میں دیکھا ایک پرچہ اٹھایا تو دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ وہ پرچہ اٹھایا تو اس کی پشت پر، اس پرچے کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور اس نوجوان کو ویسا نہیں اس سے بھی اچھا محل دے دیا۔ مالک بن دینار بڑے حیران، پرچہ لیا، اس کے گھر پہنچے، پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں، مرنے سے پہلے اس نوجوان نے ایک رکا دیا تھا ہمیں اور کہا تھا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا۔ مالک بن دینار نے پرچہ نکالا، کہا یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی، ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لے، مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دے۔ میں نہیں، اب نہیں، اب معاملہ نظر آ گیا، اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک نظر نہ آئے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے مانو۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم ہے، قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت ہے، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہے، ہم نے سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، آج زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے ہوں گے، آج زمین پر چل رہے پھر دفن ہو جائیں گے، آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے، اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے۔ یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ 500 کی جوتی ہے 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں ہیں، 5000 کا سوٹ ہے 50,000 کا، آگے کفن سب کا برابر ہے، 2 مرلے کا مکان ہے، 4 کنال کا بنگلہ ہے، قبر کا سائز سب کا ایک ہے، 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل بھٹے پہ ہے، 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے، 10 کروڑ کی گاڑی ہے، آخری سفر تو ڈالے پر ہے، ایمبولینس پر ہے۔ ہاں، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے،
عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی صلاحیت کو مقصد زندگی پر لگائے. پھر ضروریات زندگی پانچ ہے. ضروریات زندگی پانچ ہے، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے. بقدر ضرورت لگنا ہے. کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی ہے. یہ ضروریات زندگی ہے. بقدر ضرورت لگنا ہے. کھانا ضرورت ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے. حضرت عائشہ جانا فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی. کھانے سادہ تھے، آج زور لگ گیا کھانوں پر. توبہ توبہ، کھا رہے ایک وقت میں کئی چیزیں کھا رہے، بار بار کھا رہے، بار بار اتنا کھا رہے، اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھا رہے ہیں. ہاں، آپ نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے. بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے نے گوشت بنایا، گوشت پکایا ہوا. بیٹا یہ گوشت کیوں پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا. فرمایا جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے. کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتهت نفسه. آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو چیز چاہے کھانا شروع کر دے. اس کو زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر. دوسرا زور لگ رہا ہے کپڑوں پر. دے جوڑے پہ جوڑے، الماریاں بھری پڑی، الماریاں. اوفو، مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں. اور دوسری پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے نہیں. تو الماری کس سے بھری ہوئی ہے؟ ہوا سے نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے. ہاں، یہ کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدلے، کبھی پھول بڑا کر دے، کبھی چھوٹا کر دے، کبھی لال کر دے، کبھی پیلا کر دے، شاہ کو کبھی ادھر گھما دے، کبھی ادھر گھما دے. عورتیں کہتی ہیں نیا ڈیزائن آ گیا. ہاں، یہ برتنوں والے برتنوں کا ڈیزائن بدل دیتے. گلاس کبھی لمبا کر دیا، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی چوڑا کر دیا، کبھی تنگ کر دیا، کبھی اسے بل دے دیا، نیا ڈیزائن آ گیا. توبہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی. کسی نے پوچھا حضور زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ سے. کہ حضور نہیں، مردوں میں سے کس سے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا عائشہ کے باپ سے ہے. ہاں، آپ کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوا. آپ کے منہ میں جو آخری چیز گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی. آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا آپ کو انتظار رہتا تھا. جب بیماری بڑھی، بیویوں سے اجازت مانگی، میں آخری دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں. اور میں اللہ تو نے مجھے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں عدل تو کرتا ہوں ظاہری طور پر، دل میرا عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں. اتنی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. فرمایا عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتیں فرمائیں. اگر عائشہ آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو کیا فرمایا؟ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر. ہاں، دوسری بات فرمائی عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچانا اپنے آپ کو. آدمی جب اپنے سے زیادہ مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے اندر مال کی حرص، مال کی طمع، مال کی دوڑ لگ جاتی ہے، نہ شکری پر آ جاتا ہے. تیسری بات فرمائی عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے. زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑ جانا، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، ہلکا پھلکا رکھنا اپنے آپ کو. ہاں، تو 70,000 درہم تقسیم کیے. اپنے کپڑوں پر پیوند تھے، آج زور لگ گیا کپڑوں پر. تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر. آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے. اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین. جب برکت نہیں تو تعمیرات پر، مٹی گارے پر.
ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ کا گزر ہوا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے۔ ایک انصاری تھے، آپ خاموش ہو گئے، دل میں بات کو رکھا۔ ایک دن وہ صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ پریشان ہو گئے، صحابہ سے پوچھا، میرے سے اعراض فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ کس کا ہے۔ سمجھ گئے اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، واپس گئے۔ هدمها حتى سوا بالارض، اس کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور آ کر سنایا نہیں اللہ کے نبی کو۔ آپ کا دوبارہ گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما گھر تھا، اس کا کیا بنا؟ صحابہ نے ساری بات سنائی، اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ اونچے اونچے پلازے، کہ بھی یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے، کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر۔ چوتھا زور لگ رہا ہے شادیوں پر۔ شریعت کا مزاج شادی کیا ہو، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، یہ تو شیطانی مزاج ہے۔ شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ ہو۔ آپ بتاؤ آج کل شادی سستی ہے یا مہنگی ہے؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جلدی ہے کہ تاخیر سے ہے؟ ایک جگہ نکاح پڑھنا ہوا تو لوگ بیٹھے ہوتے نا نکاح میں، تو باپ اور بیٹا ایک بیٹھے ہوئے تھے سامنے جو نکاح میں شریک تھے۔ جب میں نے کہا نا بھی شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، بیٹا کہتا ابا سنی ان کی بات آپ نے، کیا کہہ رہے ہیں جلدی ہو؟ ابا نے کہا بیٹا تین باتیں اور بھی سنی، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، یہ تین تم مان لو، چوتھی میں مان لیتا ہوں۔ شریعت کیا کہتی؟ سب سے آسان کام شریعت میں شادی ہے بھائی۔ شادی میں دو چیزیں، نکاح اور ولیمہ، بس۔ نکاح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے مسجد میں ہونا چاہیے، ولیمہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہوا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ٹھیک ہے ولیمے میں بلا لو، لیکن ایک بات فرمائی آپ نے، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم مشقت ہو۔ آج شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا بیٹھتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یوں بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ اس کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بہت خوبصورت جواب ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ نہ کوئی سر نہ پاؤں، بس کرنا پڑتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، اس زمانے میں شادی کے موقع پر یہ خوشبو لگایا کرتے تھے، وہ خوشبو لگی ہوئی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے۔ آپ نے کہا عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضور میں نے شادی کی ہے، اور میں ولیمہ کر لینا اگرچہ بکری ہو۔ پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں چل رہے تھے، پتھریلی زمین تھی، پاؤں زخمی ہو رہے تھے، کپڑے پھاڑے، پاؤں پہ لپیٹے۔ اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تبلیغ مقصد زندگی، اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچے۔ ضروریات زندگی 5 ہے، ان کو سادگی پر لاؤ۔ کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، پھر خواہشات زندگی وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ خواہشات زندگی وہ تو جنت میں پوری ہوں گی۔ 1 کلو کا برتن ہے، اس میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا، 4 کلو، 2 کلو، 1.5 کلو، 1.25 کلو بھی نہیں آ سکتا۔ برتن چھوٹا ہے۔ انسان کی خواہشات یہ بہت بڑی ہیں
دنیا کا ظرف چھوٹا ہے، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اب مالدار بن سکتے ہو، افسر بن سکتے ہو، بڑے بڑے گھر بنا سکتے ہو، ہمیشہ زندہ رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ جوان رہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ تندرست رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہو، بڑی دوائیوں کی فیکٹریاں لگا سکتے ہو، ہمیشہ تندرست رہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ظرف چھوٹا، خواہشات بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ وہاں 4 قسم کے اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ 4 قسم کی نہریں اللہ فرما رہے، جنت میں 4 قسم کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے معاملات، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔